الحمد للہ وکفی بعبادہ الذین اصطفی۔ ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ راحت، سکون، اطمینان اور خیر ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ تقوی کے نام پر، زیادہ دینداری کے نام پر لوگوں کے سکون کو چھیننے کی کوشش کریں، قصداً یا شیطان کے دھوکہ کی وجہ۔ ایسی ہی ایک بات، جب رمضان کے آغاز کا فیصلہ ہوتا ہے تو باتیں بناتے، جی روزہ کھا گئے، جی سیاسی ہو گیا، غیر سیاسی۔ عید کے مسئلہ پر باتیں زیادہ ہوتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ضابطہ اور اصول عطا فرمایا ہے کہ جس میں اطمینان، سکون اور امت کی یکجہتی اور وحدت ہے۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی اور بہقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھو، روزوں کا چھوڑنا اور عید الفطر کا آنا اس دن ہے جس دن تم روزے چھوڑو۔ قربانی یعنی عید قربان تب ہے جب تم قربانی کی عید کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک امت کو اطمینان و سکون، وحدت اور یکجہتی کا عظیم تحفہ دے دی۔ حدیث شریف کا کیا مقصد؟ جب امت کے لوگ کسی روزے کا آغاز کریں، اب عام شخص انفرادی طور پر پریشان نہ ہو۔ اللہ کے ہاں وہی دن عید رمضان کے روزوں کا پہلا دن، اور جب مسلمان عید الفطر اس کے لیے دن کا تعین کریں تو وہی دن اللہ کے ہاں عید الفطر کا دن ہے، اور مسلمان جب قربانی کے دن کا تعین کریں تو وہی دن عید الاضحیٰ کا دن۔ اور مسلمان تعین کس طرح کریں؟ ریاست میں چاند کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بارے میں جو بندوبست ہے، ان کے فیصلہ پر اعتماد کیا جائے۔ اگر کافر ملک ہو تو پھر اس ملک میں جو مرکز اسلامی ہے، مسلمانوں کی تنظیم ہے مرکزی، جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ۔ کس قدر آسانی اور سہولت۔ وہ فیصلہ غلط ہے تب بھی اللہ کے ہاں ٹھیک ہے، اور وہ فیصلہ ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ کس قدر سکون اور اطمینان۔ روزہ کھا گئے تو کھا جائے۔ جب اللہ پاک نے کہا تیرا روزہ تب ہے جب وہ اعلان کرے تو رکھ۔ کوئی شخص یوں نہ کہے تو پھر اس طرح وہ کہتے ہیں سود بھی جائز ہے تو سود بھی کھاؤ۔ حماقت ہے یہ۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق، یا اس سے بھی زیادہ۔ کیسے؟ سود کے بارے میں دائمی حکم موجود ہے، سود کے بارے میں اختیار دیا ہے کہ جس دن مسلمان سود کھائیں تم بھی کھاؤ۔ دو ٹوک ہے، اس میں کسی رائے لینے دینے کی گنجائش ہے۔ تو رب کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزوں کے اعلان، روزوں کے اختتام کے اعلان، عید الاضحیٰ کے اعلان کے تقرر کے اعلان کا اختیار کسے دیا ہے؟ جو ریاست ہے، اور ریاست پابند ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ وہ روزے رکھنے کا فیصلہ چاند کے دیکھنے سے کرے اور روزے ختم کرنے کا فیصلہ چاند کے دیکھ۔ یہ وہ پابند ہے، نہ میرے پاس اور نہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ اس بات میں پڑے ہیں۔ دونوں میں فرق واضح ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک بڑا دلچسپ مختصر واقعہ امام بہقی نے امام ابن جریج رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ امام عطا بہت بڑے امام، ان سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پہلی دفعہ حج کیا، اب یوم النحر کے بارے میں لوگوں سے غلطی ہو گئی، یعنی جس تاریخ کو مینا میں پہنچے 10، وہ اصل میں 10 نہ تھی۔ کیا غلطی ہوئی اس کی تفصیل نہیں، یا وہ 9 تھی یا وہ 11 تھی، 10 نہیں تھی۔ تو جب مینا میں غلطی ہوئی تو عرفات میں بھی غلطی ہوگی کہ نہیں؟ تو جب عرفات کو کب جاتے ہیں؟ 9 کو۔ تو عرفات تو حج کی جان ہے، تو حج کدھر گیا؟ تو بیچارہ شخص پریشان امام عطا سے پوچھا میرا کیا بنے گا؟ زندگی کا پہلا حج تھا اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ، تیرا حج ٹھیک ہے، تیرا حج ٹھیک ہے، تیرا یوم نحر کا تعین، یوم عرفہ کا تعین یہ تشریح کر رہا ہو، تیرے دائرہ استطاعت میں ہے، تیری طاقت ہے یا باہر ہے؟ اور ہمارا دین یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها،
اللہ کی طرف سے پابند اتنے ہیں جتنی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اب دی نہیں تجھے طاقت کہ تیرے پاس سسٹم ہے کوئی کہ تو عرفات اور مینا کے دن کا تعین کرے، اور ہو بھی تجھے کس نے کرنے دینا؟ تو تیرا حج ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور ساری امت کو اپنے دین کو جاننے، اس کی قدر کو پہچاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔